هو الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم إن بے شک کے معنی میں آتے ہیں کفروا کفر سے ہے جس کا معنی ہے انکار کرنا سواء برابر ہے علی بمعنی پر ہم ضمیر ہے ان پر انذرتہم انذار سے ہے ڈرانا لا یؤمنون ایمان سے ہے یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ ختم مہر لگا دینا علی بمعنی پر قلوبہم قلوب قلب کی جمع ہے جس کا معنی ہے دل واو بمعنی اور علی بمعنی پر سمعہم سمع اعلی سماعت یعنی کانوں پر علی بمعنی پر ابصار بصر کی جمع ہے جس کا معنی ہے آنکھیں غشاوہ پردے کو کہا جاتا ہے عذاب العظیم بہت بڑا عذاب تو معنی ہوگا والذین یؤمنون وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ساتھ اس چیز کے کہ جو نازل کی گئی الیکا آپ کی طرف وما انزل اور اس چیز کے ساتھ کہ جو نازل کی گئی آپ سے پہلے وبالآخرۃ اور وہ آخرت کے ساتھ ہم یوقنون یقین رکھتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم یہی وہ لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سواء برابر ہے علیہم ان پر انذرتہم آپ ڈرائیں ان کو ام لم تنذرہم لا کیا آپ نہ ڈرائیں ان کو لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں کے اوپر غشاوۃ پردہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ایمان بالآخرہ اگرچہ بالغیب کے اندر آ گیا تھا لیکن اللہ رب العزت نے یہاں الگ کر کے اس کو ذکر کیا چونکہ ایمان کے اجزاء میں سے یہ ایک اہم جز ہے ایمان کل ہے اور آگے ایمان کے اجزاء ہیں اور ان اجزاء میں سے یہ ایمان بالآخرہ یہ ایک اہم جز ہے اور یہ ایسا جز ہے کہ جس جز نے جو ہے وہ دنیا کائنات یعنی انسانوں کی دنیا کی کایا پلٹ کے رکھتی ہے یہی وہ عقیدہ اور وہ نظریہ ہے ایمان بالآخرہ آخرت کے اوپر یقین رکھنے والا اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھ کر تو حساب و کتاب دینے والا یہ ایک ایسا عقیدہ اور ایسا نظریہ ہے کہ جس کے اندر انسان اگر مکمل طور پہ داخل ہو جائے اور مکمل طور پہ اپنے دل کے اندر بیٹھا لے تو یہ انسان یقیناً کامیاب ہوتا ہے چونکہ اب اس انسان کو جب یہ دل کے اندر بات پکی طور پہ راسخ ہو چکی ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں جو کچھ کروں گا جو کچھ میرے اوپر حالات آ رہی ہیں میں حالات پیدا کر رہا ہوں یہ تمام کے تمام کل قیامت کے دن میرے سامنے آئیں گے اور یہ دائیں بائیں جو فرشتے ہیں میرے یہ تمام کے تمام جو ہے وہ لکھ رہی ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید اللہ رب العزت نے اسی منظر کو کہ
کہ یہ دائیں بائیں فرشتے جو ہے وہ انسان کے لکھتے ہیں۔ سورہ قاف کے اندر ذکر کیا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ آیت نمبر 18 ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کی زبان سے یعنی جو بھی زبان سے تلفظ کرتا ہے، جو بھی قول زبان سے نکلتا ہے، تو یہ دائیں بائیں فرشتے جو ہے یہ بالکل انتظار میں ہیں، جو اس کا نکلا ہوا جملہ جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں۔ اب یہ جملہ جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں، یہ نیک ہے اچھا ہے تب بھی لکھ دیا جاتا ہے، برا ہے تب بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جس انسان کے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، میری زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے، یہ کل میرے سامنے آئے گا، تو وہ سوچ کر بولے گا، وہ پہلے سوچے گا اس کے بعد جو ہے وہ بولے گا، لہذا بغیر سوچے وہ تکلم نہیں کرے گا۔ تو وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہی وہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ آخرت کا، کہ میں نے کل آخرت کے اندر اس کا حساب دینا ہے، یہی دل کے اندر انسان کے اندر بیٹھ جائے تو انسان جو ہے وہ جرائم سے رک سکتا ہے، وگرنہ حکومتی تعزیرات، حکومتی سزائیں وہ ایک وقت تک تو روک سکتی ہیں، لیکن جب حکومتی پیرے اٹھ جاتے ہیں، جب حکومتی تعزیرات کا نظام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو بڑے بڑے جو مجرم ہیں وہ تو عادی بن ہی جاتے ہیں، تعزیرات جو ہے وہ سزائیں کے عادی بن جاتی ہیں، یا ان کے ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جو شریف آدمی ہے جس سے جو ہے وہ کبھی کبھار اس طرح کا مسئلہ صادر ہوتا ہے، تو وہ بھی جب حکومتی لوگ جو ہے ان کے اوپر پہرے دار نہ ہوں، حکومتی جو ہے وہ سلسلہ کمزور ہو جائے، تو وہ بھی جو ہے وہ اس طرح کے جرائم کرنے کے اوپر تیار ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ دل کے اندر مکمل راسخ نہیں ہے کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ کل قیامت کے دن میں نے اس کا حساب دینا ہے۔ لیکن جب یہ دل کے اندر بیٹھ جائے تو کوئی ملازم اپنی ملازمت کے اندر کوتاہی نہیں کرے گا، کوئی مزدور اپنی مزدوری کے اندر کوتاہی نہیں کرے گا، کوئی جو ہے دکاندار اپنی دکانداری کے اندر جو ہے وہ جھوٹ فریب اور دھوکہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کو علم ہوگا کہ کل یہ جو کچھ کر رہا ہوں آج 4 پیسوں کے ٹکے کی خاطر، کل جو ہے وہ میں اس کا حساب دینا ہے، وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ ہدایت یافتہ لوگ جو متقی لوگ ہیں، وہ پرہیزگار لوگ جو ہیں، وہ ہم بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھنے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں یوقنون کا لفظ استعمال فرمایا، یؤمنون کا لفظ نہیں لایا۔ یؤمنون کی ضد آتی ہے، اس کا مقابل آتا ہے تکذیب اور ایقان۔ یوقنون ایقان سے ہے، اور ایقان کا مقابل آتا ہے تردد اور شک۔ تردد اور شک، تو یہ یوقنون کا لفظ لا کر اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یوقنون یعنی ایمان بالآخرت صرف تصدیق کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان بالآخرت اس طرح ہو کہ جس طرح بالکل اس کی آنکھوں کے سامنے منظر ہے۔ صرف تصدیق کرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے کہ زبان سے تصدیق کر دے کہ ایمان بالآخرت میرا ہے، آخرت کے اوپر میں یقین رکھتا ہوں، تو یہ یقین کا یوقنون کا لفظ لگا کر اللہ نے یہ بتایا کہ صرف زبان کے ساتھ تصدیق کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس طرح یقین ہو، اس طرح یقین ہو، اس طرح یقین ہو کو گویا کہ قیامت اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو جب یہ یقین ہو جائے انسان کبھی بھی جو ہے وہ جرائم نہیں کرے گا کہ جو ہے وہ میرے سامنے ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی منظر کو کہ جو ایمان بالآخرہ کے صرف دعوے دار ہیں اور آخرت کے اوپر مکمل یقین نہیں ہے بلکہ ہے ہی نہیں، تو ان کا بھی اللہ رب العزت نے منظر ذکر کیا، اور جن کے دل کے اندر آخرت کا منظر ہے، آخرت کا یقین ہے، ان کا منظر بھی اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سورہ نازعات ہے، اور آیت نمبر جو ہے یہ 27 شروع ہو رہی ہے کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا،
پس بھارت وہ شخص جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے کہ سب کچھ دنیا ہی سمجھ لیا، آخرت کا اس کے اندر جو ہے وہ عقیدہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ دنیا میں سارا کچھ کر رہا وہ آخرت نہیں ہے، تو دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دی۔ اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس شخص کو یہ خوف ہو کہ کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دینا ہے، اب دل کے اندر خوف آ گیا، دل کے اندر آخرت کا یقین آ گیا، آخرت کا جو ہے وہ تمام کا تمام منظر اس کے سامنے مستحضر ہو گیا، اب وہ اپنے نفسانی خواہشات سے رک گیا، ان چیزوں سے رک گیا، تو فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس شخص کا ٹھکانہ ہمیشہ جنت کے اندر ہوگا، اللہ اس کو جو ہے وہ جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے دو باتوں کے اندر اس بات کو واضح کر دیا کہ ایک ہے وہ لوگ کہ جو آخرت کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھنے والے۔ تو لہذا یقین نہ رکھنے والے وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا اور آخرت کا جب معاملہ آ جاتا ہے تو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اور جو لوگ جو ہے وہ آخرت سے ڈرنے والے ہیں دنیا کو ترجیح دینا۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے جو ہے وہ رسم و رواج ہیں، اور بعض رسم و رواج جو ہے وہ بدعات تک پہنچی ہوئی ہیں، اور بعض شرک تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اب شادی کا موقع ہے تب بھی یہی مسئلہ ہے، اور غمی کا موقع ہے تب بھی یہی مسئلہ ہے کہ بھائی اب ایک طرف دین ہے، ایک طرف شریعت ہے، ایک طرف برادری ہے۔ اب برادری والے کہتے ہیں کہ بھائی جمعرات بھی کرنی ہے، برادری والے کہتے ہیں 40واں بھی کرنا ہے، برادری والے کہتے ہیں کہ فلاں بھی کرنا ہے، لیکن شریعت کے اندر اس کا وجود نہیں ہے۔ اب یہ آدمی شریعت کے اوپر عمل کرتا ہے تو برادری ناراض ہوتی ہے، بھائی ناراض ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ محلے والے طعنہ دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی باپ تھا اتنا کچھ کمایا بیٹے نے پیچھے کچھ لگایا ہی نہیں ہے، تو اب یہاں آ گیا ایک طرف دین ہے اور ایک طرف دنیا ہے۔ اب اگر یہ آدمی دنیا کو ترجیح دیتا ہے کہ یہ رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے، دنیا کو ترجیح دیتا ہے کہ یہ میرے بھائی ناراض نہ ہو جائے، یہ محلے والے ناراض نہ ہو جائیں، تو وہ دین کو چھوڑ کر اس بدعت کے اوپر عمل کرتا ہے، تو اس نے دنیا کو دین کے اوپر ترجیح دی ہے، تو لہذا اس نے دین کے اوپر عمل نہیں کیا۔ تو اب دوسری طرف جو ہے ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے تو اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا ہے، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنا ہے، صحابہ کے جو ہے وہ طریقے کے اوپر چلنا ہے، بھائی راضی ہوتی ہے یا ناراض ہوتے ہیں، برادری راضی ہوتی ہے یا ناراض ہوتی ہے، میرا رب راضی ہو جائے، میں نے کل اپنے رب کو جواب دینا ہے، ان برادری والوں کو جواب نہیں دینا، میں نے اپنے رب کو جو ہے وہ راضی رکھنا ہے، ان برادری والوں نے میری طرف سے کچھ نہیں کرنا۔ تو یہ اس آدمی نے اللہ کے احکام کو دنیا کے اوپر، آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح دی ہے، اور اسی کے لیے اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ اللہ نے ہمیشہ جنت کے اندر بنا دیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ أُولَٰئِكَ یہ اس میں اشارہ ہے، بعض مفسرین نے کہ اس میں اشارہ کے نیچے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ تین صفتیں اہل کتاب کی ذکر کی گئی ہیں۔ تو بعد نے کہا کہ اولئک یہ پہلا جو ہے اس کا مشار الیہ، اس سے مراد جو ہے یہ تین طبقے ہیں، یعنی تین لوگ ہیں کہ جنہوں نے کتاب اللہ کے اوپر، سابقہ کتابوں کے اوپر اور ایمان بالآخرہ، یہ تین صفتیں جن کے اندر پائی گئی ہیں، تو اولئک سے یہ لوگ مراد ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ اکرام کا قول یہ ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، اس اولئک سے اور اوپر جہاں ہم سے شروع کیا تھا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون،
یہ 6 صفات جو متقی کی ذکر کی گئی ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس وہ فرماتی ہیں یہ تمام کے تمام جو صفاتیں پہلے ذکر کی گئی ہیں اولئک کے اندر وہ سارے شامل ہیں، وہ سارے شامل ہیں۔ لہذا فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، جن لوگوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، ایمان بالغیب بھی ہے، اقامت صلاۃ بھی ہے، اور جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، ایمان بالکتاب بھی ہے، اور ایمان ان سابقہ کتابوں کے اوپر بھی ہے، اور ایمان بالآخرت بھی ہے۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پہ ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ جو ہے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اور یہ مکمل طور پہ ان جو ہے وہ صفات کا مصداق صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، چونکہ اولاً قرآن جب نازل ہوا تو سب سے پہلے قرآن کے سننے والے اور مخاطب وہ صحابہ ہی تھے، تو بالاتفاق جہاں جو ہے صحابہ اکرام مراد ہے تو اللہ نے صحابہ اکرام کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ جو ہے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔